کسی نے سوال پوچھا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ چہرہ دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض جو ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب آئیے چہرہ دھونا جو پہلا فرض نماز وضو کا، اس کی تعریف یہ ہے کہ جہاں سے آپ کے بال پیشانی کے نیچے سے جمتے، یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورے علاقے پر پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ احتیاط ہمیں کرنی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا، عورت ہو یا مرد ہو، جب چہرے پر پانی بہاتے تو آنکھیں جو ہیں یہ بیچ لیتے۔ اب یہ آنکھوں کا جو علاقہ یہاں ایسے بیچنے میں یہ جو علاقہ خشک رہ جاتا جہاں پر یہ پانی نہ بہا، تو اب جو ہے یہ وضو اس سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو خاص طور پر ایسے چلو میں پانی لے کر اس جگہ کو بھی جو ہے وہ تر کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب ہم بتائیں کہ یہاں جگہ خشک رہ گئے تو گیلا ہاتھ ایسے مل دیتے، یہ مسح کہلائے گا، دھونا نہیں کہلائے گا۔ چہرہ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ چہرے پر پانی بہ جائے، یہ دھونا کہلائے گا۔ اسی طرح اگر عورت ہے، عورت جو ہے اگر کوئی ناک میں نتھ پہنتی ہے تو اسے اوپر کر کے نیچے کی طرف پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی، وضو کرنے سے پہلے جب ہم ہاتھ دھوتے تو ہاتھ میں جو ہے بہت سے لوگ انگوٹھی وغیرہ پہنتے، تو ہاتھ دھونے میں انگوٹھی کے نیچے کی جو جگہ وہ علاقہ سوکھا رہ جاتا، تو انگوٹھی اوپر نیچے کر کے اچھی طرح جو ہے اس انگلی کے نیچے حصے پر آپ پانی بہا لیں، پھر جو ہے انگوٹھی آپ اپنے مقام پر رکھ لیں۔ اب آئیے جو دوسرا جو ہے وہ فرض ہے وضو کا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت یعنی کونیوں سے آگے تک یہ دھونا فرض ہے۔ اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کے چلو میں ایسے پانی لے کر ایسے اوپر کرتے، اب یہاں کا حصہ دھلتا ہے، یہ سوکھا رہ جاتا۔ اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، پھر ہاتھ جو ہے وہ گیلا کر کے اس دوسرے ہاتھ پر مسح کرتے، اس سے ہاتھ دھونا نہیں کہلائے گا بلکہ پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو نل کے نیچے سے ایسے گزاریں، نل کے نیچے سے جب آپ گزاریں گے تو یہ سب مقام پر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بہ جائے گا۔ اسی طرح دوسرے ہاتھ کو بھی جو ہے آپ نے نل کے نیچے سے ایسے گزارنا ہے، اور کونیوں سمیت جو ہے وہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑی احتیاط سے دھونا ہے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ بعض لوگوں کی کونیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت۔ اسی طرح تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اگر کوئی شخص جو ہے اپنے ہاتھوں کو تر کر کے اپنے سر پر لگا لے تو یہ اس کا چوتھائی مسح ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے یہ دونوں ہاتھ سب سے پہلے گیلے کرے۔ اب اس میں بھی احتیاط کریں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ہاتھ گیلے کر کے پھر جو ہے اس سے نلکا بند کرتے ہیں۔ اب نلکا بند کیا تو یہ سیدھے ہاتھ کا مسح تو نلکے پر ہو گیا، یہ تو آپ کا استعمال والا ہاتھ ہو گیا۔ یا بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، دونوں ہاتھ دھو کر نلکا بند کر کے پھر جو ہے وہ ٹوپی اتار کر، اب وہ ٹوپی پر سارا مسح ہو گیا۔ تو اس کے لیے کیا کریں، پہلے ٹوپی آپ اتار لیں، اپنے سر کو بڑھانا کر لیں، پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کے چلو میں نلکے سے پانی لیں اور سیدھے ہاتھ سے آپ نلکا ایسے بند کریں۔ بند کرنے کے بعد یہ جو الٹے ہاتھ کے چلو میں پانی ہے یہ سیدھے ہاتھ پر ایسے ڈالیں۔ اب یہ دونوں ہاتھ آپ کے تر ہو گئے۔ اب سنت طریقہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا 3 انگلیاں، چھنگلی اس کے آگے اور اس کے بیچ میں، ایسے آپ یہ تینوں انگلیاں پیچھے کی طرف لے جائیں اور واپسی میں آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو لائیں۔ یہ 3 انگلیاں پیچھے کی طرف لے جائیں اور واپس جو ہے آپ اپنی ہتھیلیوں کو ایسے لائیں۔ اب یہ 2 چیزیں رہ گئی، انگوٹھا جو ہے یہ کان کے نیچے اور یہ جو انگلی ہے ایسے مسح کر لیں۔
اور یہ پیچھے کی جو پشت ہے گیلی ہے، یہ گردن کے اس طرف اور یہ اس طرف، یہ مسح کا سنت طریقہ۔ اگر کوئی شخص سنت طریقہ پر عمل نہ کرے، صرف ہاتھ کو گیلا کر کے بھی ایسے پھیر لے، چوتھائی سر کا مسح کر لے، تو اس کا بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح چوتھا فرض وضو کا جو ہے، یہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ ٹخنوں سے اوپر تک دھونا، صرف ٹخنوں سے نیچے ہوں گے تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگوں کی انگلیاں جامد ہوتی ہیں پیروں کی، تو وہاں پر انگلیوں کے درمیان میں پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ خاص طور پر نلکے کے نیچے سے جو ہے آپ اپنے پیر کو گزاریں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ پاؤں کے تلوے ان کے سوکھے رہ جاتے ہیں، اوپر سے تو پانی بہا دیتے لیکن احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے پاؤں کے جو تلوے ہیں وہ سوکھے رہ جاتے ہیں۔ تو صحیح طریقے سے تلوے بھی دھوئیں، اور یہ چھگلی انگلی جو ہے یہ پاؤں کی چھوٹی انگلی سے ایسے گیلی کر کے آپ اس کو خلال کریں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اسی طرح الٹے ہاتھ الٹے پاؤں سے جو ہے عزیزان گرامی، یہ بھی آپ اسی طرح اس کا خلال کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ داڑھی میں بھی آپ خلال کریں، اور یہ جن حضرات کی داڑھی گھنی ہے ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو تر کریں، جن کی داڑھی گھنی ہے۔ اور جن کی داڑھی نرم ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ داڑھی کے نیچے جلد کا جو حصہ اس پر بھی پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اور اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو صرف داڑھی جو ہے وہ تر کر لے، اسے گیلا کر لے، اسے جو ہے وہ عزیزان گرامی پانی سے دھو لے، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ 4 فرض وضو کے تھے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔